صبح عاشور جب نمودار ہو گئی تو امام ایک ایک صحابی کا لاشا خیمے میں لاتے، لیکن بار بار جناب عباس آتے اور آنے کے بعد کہتے آقا کیا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیں گے؟ آقا کیا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیں گے؟ ارباب اعضاء امام نے منع کیا، بار بار منع کیا، بار بار منع کیا۔ حضرت غازی ابوالفضل عباس بار بار آئے، کچھ دیر کے بعد اون و محمد کی لاشیں آئیں، کچھ دیر کے بعد جناب علی اکبر کی لاشیں آئیں۔ فوراً جناب عباس گئے اور آنے کے بعد کہا مولا اب تو گودوں کے بالے بھی ابنوں سے جدا ہونے لگے، کیا اب بھی مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیں گے؟ ارباب اعضاء امام نے اجازت تو نہیں دی۔ چند قدم جناب عباس بڑھے تھے کہ ایک آواز گونجی، التاش التاش التاش، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ یہ آواز کو سننا تھا کہ حسین نے عباس کو قریب بلایا، اے عباس دیکھو ہم تمہیں جنگ کی اجازت تو نہیں دیتے، لیکن اتنی اجازت ضرور دیتے ہیں کہ ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ عزیز و جناب عباس آئے اور آنے کے بعد مشق سکینہ کو لیا۔ اب چاہتے ہیں کسی طریقے سے جو ہے مقتل میں آئے، لیکن مقتل کے لیے جیسے ہی تیار ہوئے، گھوڑے پر جیسے ہی بیٹھے، فوراً امام نے کہا عباس آخری بار جا رہے ہو نا، عباس اپنی بہن سے بھی ملتے ہوئے جاؤ۔ عزیزو جناب عباس جناب زینب کی جو ہے خیمے کے قریب آئے اور آنے کے بعد آواز دی بہن زینب آخری سلام قبول کر لو، عباس جا رہا ہے۔ عزیزو جناب زینب در خیمہ پر آ گئی اور آنے کے بعد ایک ہی فکرہ کہا عباس جا رہے ہو تو جاؤ، میں تمہیں روکتی نہیں، لیکن مجھے بابا بتاتے تھے کہ دیکھو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب تمہارے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی۔ اے بھیا میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی جس کا آپ جیسا بھائی ہو، ارے اس میں کتنی مجال کسی کی کہ زینب کی چادر چھین لے۔ تمام بیویوں کو جناب زینب نے بلایا، بلانے کے بعد کہا اے بیویوں وہ ضمانت جو میں نے مدینے میں تمہیں دی تھی نا چادر کی، میں اپنی ضمانت واپس لیتی ہوں، کیونکہ میرا بھائی بار بار جو ہے جانے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اجرکم اللہ جناب زینب سے رخصت ہو گئے۔ جناب عباس آئے جو ہے مقتل میں، گھوڑے پہ اوپر سوار ہوئے، لگام فرش پہ ہاتھ ڈالا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، اب سنسناتا ہوا گھوڑا مقتل میں آیا۔ عزیزوں مقتل میں اتنی ہیبت تھی کہ روایتوں نے لکھا پہلے ہی سے لوگ بھاگ گئے تھے۔ امام جناب عباس آئے اور آنے کے بعد نہر فرات پر قبضہ کیا، مشق کو طے کیا۔ روایتوں نے لکھا ہے غازی اتنا غیرت دار تھا کہ غازی جب مشق میں گئے، جب دریا پر گئے ہیں نا، تو غازی کی جو ہے پانی کی موجیں دریا کو سینے تک جو ہے مشق ہو رہی تھی، لیکن غازی نے صرف مشق سکینہ کو تر کیا، اور تر کرنے کے بعد اب جب باہر آئے نا تو غازی کی یہی صرف آس تھی، یہی ایک تمنا تھی کسی طریقے سے یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ عزیزو قیامت تو اس وقت ہوئی کہ جب ایک آواز گونجی مقتل میں کہ دیکھو عباس کسی طریقے سے پانی خیام حسینی تک نہ لے جانے پائے۔ عزیزو یہ آواز کر گونج رہا تھا کہ قیامت ہو گئی۔ عزیزو چاروں لوگوں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا، کوئی تلوار چلاتا ہے، کوئی وار کرتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر چلاتا ہے۔ اسی اشکا میں حسین کے بھائی کسی طریقے سے چاہتا ہے عباس کسی طریقے سے پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، گھوڑے کو تیزی سے خیام حسینی کی طرف روانہ کر رہے ہیں۔ کسی اشنا میں ایک ظالم نے وار کیا، عباس کا ایک بازو زمین کربلا پر گرا، ایک ظالم نے کچھ لمحے میں پھر وار کیا، عباس کا دوسرا بازو بھی زمین کربلا پر گرا۔ عزیزو جناب عباس کی کسی طریقے سے خواہش تھی یہ مشق سکینہ خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ عزیزو خیام حسینی تک تو سکینہ کی مشق پہنچی نہ تھی کہ ایک ظالم نے ایسا تیر چلایا، ارے مشق سکینہ پر لگا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ عباس نے خیام حسینی کے جانب سے ارے گھوڑے کو پھیر لیا۔ اجرکم اللہ اب جتنی تیزی سے خیام حسینی کی طرف بڑھ رہے تھے نا، اتنی آہستگی سے مقتل کی طرف آئے، اور آنے کے بعد میں پوچھوں گا مولا ارے آخر آہستگی سے کیوں آ رہے ہیں؟ شاید آواز دے کہ جو تمنا تھی وہ پوری نہ ہو سکی، اب عباس زندہ رہ کر کے کیا کرے گا؟ اجرکم اللہ عزیزو وار پہ وار ہو رہے ہیں، وار پہ وار ہو رہے ہیں، ایک ایک تیر آ کر کے جناب عباس کے
کے آنکھ میں لگا. عزیزو آنکھ میں لگنا تھا, عباس کے دونوں ہاتھ تو سلامت نہیں تھے نا. ارے کس طریقے سے میرا غازی ہاتھ تیر کو نکالتا, ارے چاہا کسی طریقے سے پیروں کے درمیان سے تیر کو نکال لے کہ پیروں کو بلند کیا, سر کو جھکایا. اب جب سر کو جھکایا نا, ایک ظالم نے ایسا غرض مارا, ارے عباس زین سے زمین پر آئے. عزیز و زین سے زمین پر میرا آقا آیا, لیکن ہاتھ تو سلامت نہیں تھے. منہ کے بل زمین کربلا پر آئے, آواز دی, اے آقا میرا آخری سلام قبول کرے. اب حسین مسند پر بیٹھے تھے, اب جب اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکے, ہاتھ کمر پر آ گیا, ایک مرثی آ پڑا, اے عباس الان انکسر ظہری, تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی. روایتوں نے لکھا ہے دو ایسے مسائل گزرے ہیں حسین کے اوپر جس کے جانے کے بعد حسین بہت مظلوم ہو گئے, حسین بہت بے کس ہو گئے, حسین بہت لاچار ہو گئے, حسین بہت غریب ہو گئے. ایک مصائب تو بھیا کا جدائی کا ہونا, ایک مصائب تو وہ تھا کہ جب جوان بیٹے کی لاش, جب جوان بیٹے کی آواز سنائی دی تو جناب امام حسین کبھی خیمے کے بائیں جانب ٹکرائے, کبھی دائیں جانب ٹکرائے, اور یہی آواز دیتے تھے, اے اکبر اینا اینا اکبرا, ارے اکبر اپنے بابا کو آواز دو بیٹا, تیرے جانے کے بعد آنکھوں کا نور چلا گیا. ایک بیٹے کی جدائی جس نے آنکھوں کا نور لے لیا, دوسرا بھائی کی جدائی جس میں حسین کو مرثیہ پڑھنا پڑا. اے عباس تیری جدائی کے بعد میری کمر خمیدہ ہو گئی. اجرکم اللہ. جناب عباس کے پاس آئے اور آنے کے بعد زانو پر سر کو لیا, زانو پر رکھا, رکھنے کے بعد کہا, اے بھیا کوئی حاجت ہے تو بیان کرو, اے بھیا کوئی تمنا ہے تو بیان کرو. جناب عباس نے ایک ہی فکرہ کہا, مولا کوئی تمنا اور آرزو اور چاہت نہیں ہے, صرف ایک ہی خواہش ہے کہ میرا لاشا قیام حسینی تک نہ لے کر جائیے گا مولا. ارے بیٹا بھائی کیا بات ہے, کس لیے نہ لے کر کے جاؤں؟ ارے مولا, ارے میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ پانی لے کر کے آؤں گا. ارے سکینہ کی مشق چھن گئی, میں اپنے وعدے کو وفا نہ کر سکا. ارباب ادا حسین سے آخری خواہش بیان کر دی. حسین نے کہا, بھیا عباس تم نے اپنی آخری حاجت تو بیان کر دی نا, ارے میری بھی حاجت ایک ہے. کیا بات ہے آقا, اپنی خواہش کو بیان کریے. کا ایک حاجت ہے, کا دیکھو ایک جب سے تم پیدا ہوئے ہو تب سے لے کر کے آج تک تم نے جو ہے مجھے آقا کہا ہے, کبھی بھائی کہہ کر کے نہ بلایا. اے عباس آج بھیا کہہ دو. عزیز و جناب عباس نے کہا کہ اے مولا میں بھیا تو کہہ دیتا, لیکن ماں نے مجھے منع کیا تھا. امام حسین نے تو ہاتھوں کو بلند کیا, کہا دیکھو ان انگلیوں کے درمیان دیکھو. ماں کو دیکھا, اجازت طلب کی. ماں نے کہا دیکھو عباس, ام المؤمنین نے کہا عباس دیکھو یاد رہے بیٹا, اگر حسین کو بھائی کہنا ارے تو زندہ نہ رہنا. عزیز و حسین کی آخری خواہش تھی, عباس نے وفا کی, ایک مرتبہ بھائی کہا, روح جنت کو پرواز کر گئی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون.